راہ راست لے جاتے ہیں. مرتضی وہاب اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں اردو لغت میں اور انگریزی ڈکشنری میں یو ٹرن کے آگے پی ٹی آئی کا جھنڈا بن جائے گا آنے والے وقتوں میں. میں سمجھتا ہوں جمہوریت کے لیے جو خدمات پیپلز پارٹی نے دی، جس طریقے سے جمہوریت کو اس ملک میں مستحکم کیا، اس طرح کی پالیسیز جس میں بار بار وہ قول و فعل میں تضاد کرتے ہیں، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں ان کی پالیسیز کا، ان کی سیاسی ناپختگی کا. بہتر یہ ہے کہ یہ وفاقی حکومت تھوڑی سی میچور ہو جائے، تھوڑی سی سنجیدہ ہو جائے اور ایک بار عوام کے مسائل کو ایڈریس کرنے کی کوشش سٹارٹ کر دے. ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کوئی کام بھی ایفیکٹولی عوام کے مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے نہیں کیا. مرتضیٰ صاحب، سوال یہ کہ کل پہلی مرتبہ کراچی میں ٹھیک ٹھاک اسموک پڑی ہے اور سیاسی موسم، آپ اس کے کس طرح اثر دیکھتے ہیں؟ اسموک اور دھند کے پورے پنجاب میں بھی چھائی ہوئی ہے، اسلام آباد میں. میرے خیال میں یہ جو سیاسی فوگ ہے جس کو کہتے ہیں دھند، کلیئرٹی نہیں ہے، یہ تو 25 جولائی سے اس ملک میں چل رہی ہے جب سے پی ٹی آئی کے پاس ایک مینڈیٹ آیا ہے. میں سمجھتا ہوں اس ملک کے ہر سیکٹر کے لوگ اس وقت پریشان ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس ملک کی معاشی پالیسی کیا ہوگی، اس کی فورن پالیسی کیا ہوگی، اس کی باقی پالیسیز کیا ہوں گی، کس طریقے سے اس ملک کا زر مبادلہ بڑھایا جائے گا، کس طریقے سے امپورٹس کو کم کیا جائے گا، کس طریقے سے ایکسپورٹس کو بڑھایا جائے گا. ان کے وزراء کو نیپرا اوگرا کا ڈفرنس نہیں پتا. ان کے وزراء کو کسی چیز کا علم نہیں ہے کہ کس طریقے سے گورنمنٹ کا کام چلتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو سوچنا چاہیے کہ کوئی کریش کورس کریٹ کریں جس میں ان کے وزراء کی ٹریننگ ہو سکے کہ سرکاری معاملات چلتے کیسے، تاکہ بہتر طریقے سے اس ملک کے معاملات چل سکیں. میں حاضر ہوں، میری حکومت حاضر ہے کہ کسی کو بھی اگر کریش کورس یا شارٹ ٹریننگ چاہیے تو ہم پرووائڈ کریں. گورنر صاحب کو کل انہوں نے گلابی انگریزی لکھی تھی، ان کے لیے پہلے انہوں نے ایک منٹ بشیر بھائی، گورنر صاحب نے پہلے کہا تھا کہ ہم گورنر ہاؤس کو یونیورسٹی بنائیں گے. کل انہوں نے گلابی انگریزی ماشاءاللہ لکھتے ہیں، تو کیا مشورہ دیں گے انہیں؟ کوئی کلاس دے دیں انگریزی کی؟ آنکھ غلط جگہ پہ نظر پڑتی. گورنر صاحب ہمارے دوست ہیں، ہمارے سینئر ہیں اور ایک بہت اہم منصب پر فائز ہے. میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ کا انگریزی پر عبور نہیں ہے تو انگریزی میں بات نہ کریں. اردو ہماری قومی زبان ہے، سندھ کے اندر سندھی زبان ہے، آپ سندھ کے گورنر ہیں تو ٹویٹر پہ آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں، سندھی میں بھی لکھ سکتے ہیں. تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنے کلچر کی بھی تدریس کر سکیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز انگریزی میں بات کی جائے، اور اگر انگریزی میں آپ خود نہیں لکھ سکتے تو کسی کی خدمات حاصل کر لیں. سندھ حکومت اس میں بھی آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوگی. مجھے ہر اچھے کام کے لیے کوئی شخص بھی پاکستان کا اگر میری خدمات مانگے گا میں تیار ہوں، میں حاضر ہوں. اچھا مرتضیٰ صاحب، نیپیر تھانے کی حدود میں رات ہمارے کرائم رپورٹر کے اوپر جو ہے ایک مافیا نے کیس داخل کروا دیا. آپ سے بات بھی ہوئی رات کو اقتدار کی، تو یہ اس طرح کا سلسلہ کیوں شروع ہو گیا؟ پولیس کیوں اس صحافی سے رابطہ کر رہی ہے؟ جی بالکل، مجھے رات کو یہ خبر ملی تھی، میں نے اس بات کا نوٹس لیا. ابھی میں ڈی آئی جی ساؤتھ سے اس کی رپورٹ بھی طلب کروں گا کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے، اور میں اشور کراتا ہوں کہ کوئی انشاءاللہ ناانصافی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. اچھا مرتضیٰ صاحب، یہ بتائیں کہ مختلف آرٹیکل بھی چھپ رہے ہیں، خبریں بھی آ رہی ہیں کہ موجودہ تحریک انصاف کی حکومت نے چائنا کو چونا لگایا. جی کوئی لگا سکتا ہے چینیوں کو چونا؟ کوئی ماہر ہی ہوگا. اچھا میں سمجھتا ہوں یہ جو مزاحیہ سوال آپ کے آ رہے ہیں طنز و مزہ والے، یہ سوال اس لیے آ رہے ہیں کہ پالیسیاں ہی طنز و مزہ والی ہیں. تو جب اس طرح کی مسخرہ پن وفاقی حکومت کرے گی اور غیر سنجیدہ طریقے سے پالیسیز بنائے گی اور بیانات دے گی تو میں سمجھتا ہوں اسی طرح کے سوالات آئیں گے. فیڈرل گورنمنٹ کو ذرا اپنے طرز حکمرانی پر توجہ ڈالنے کی ضرورت ہے، تھوڑے سے سنجیدہ ہو جائیں تاکہ بہتر طریقے سے پاکستان کی عوام کی خدمت ہو سکے. شکریہ. کراچی میں مرتضی وہاب میڈیا سے بات کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ حکومتی وزراء کہتے ہیں اور کہتے تھے کہ ہمارے پاس ہر چیز کا حل ہے.